السلام علیکم ناظرین. آج میں سنگاپور سے تعلق رکھنے والی ایک ایتھیسٹ لڑکی کے اسلام قبول کرنے کی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جیانا چند کا تعلق سنگاپور سے ہے اور وہ سنگاپور ایئر لائن میں بطور کریو ممبر جاب کرتی تھی. تو آئیے اس کی کہانی اسی کی زبانی سنتے ہیں، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست کہ جنوری 70,000 سبسکرائبرز کا ٹارگیٹ پورا کرنا چاہتے ہیں، جس میں سے اب ہمیں صرف 2100 مزید سبسکرائبرز کی ضرورت ہے، جس کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. ہمارے چینل کو فیس بک اور واٹس ایپ کے مختلف گروپس میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے. جزاکم اللہ خیرن. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before I became a Muslim, I was I didn't have a religion. I was a free thinker. Oh, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا پیدائشی نام جیانا چند ہے، جبکہ اسلام قبول کرنے کے بعد اب میرا نام نور جنہ ہے. میں ایک فری تھنکر یعنی آزاد خیال ایتھیسٹ فیملی میں پیدا ہوئی، جہاں سائنسی حقائق کو ہی واحد اور اصلی حقیقت تصور کیا جاتا تھا، اور ایسی کسی بھی چیز پر ایمان نہیں رکھا جاتا تھا جس کو سائنسی طور پر ثابت نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پر خدا، روح، جنت، جہنم، فرشتے اور مرنے کے بعد والی زندگی جیسی سوچوں کو بالکل فضول اور جاہلیت تصور کیا جاتا تھا. میں بھی بالکل اپنی فیملی کی طرح بچپن سے ایک فری تھنکر ہی تھی، اور مذہب یا خدا وغیرہ پر میرا بالکل بھی ایمان نہیں تھا. سائنس ہی میرے لیے واحد قابل عمل اور قابل اعتبار حقیقت کا درجہ رکھتی تھی. میں جب گریجویشن کر کے فارغ ہوئی تو میں نے ملازمت کے لیے اپلائی کیا، اور جلد ہی مجھے سنگاپور ایئر لائن میں کریو ممبر کی جاب مل گئی. بغیر کسی تجربے کے صرف سادہ گریجویشن پر اتنی اچھی جاب مجھے مل جائے گی، میں نے ایسا کبھی سوچا بھی نہیں تھا. میں نے تقریباً 4.5 سال یہ ملازمت کی. اسی ملازمت کے دوران مجھے اسلام کے بارے میں آگاہی ملی. اسی دوران میں نے اسلام کو اسٹڈی کیا اور اسلام قبول کیا. انہی 4.5 سالوں میں نے شادی کی، اور جب میں ماں بننے والی تھی تو میں نے یہ جاب چھوڑ دی. اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری زندگی کے سارے بڑے اور اہم فیصلے اسی ایئر ہوسٹس کی جاب کے دوران ہی ہوئے. دراصل جب میں نے ایئر لائن میں جاب شروع کی تو میری جاب ایسی تھی کہ میرا مختلف دھرموں، مختلف سوچوں اور مختلف کلچرز کے حامل افراد کے ساتھ میل جول رہتا تھا. یہیں میرے ساتھ بہت ساری ملائیشین، مسلمان اور کرسچن لڑکیاں بھی کام کرتی تھیں، جن کی وجہ سے میرا عیسائیت اور اسلام سے تعارف ہوا. میں پہلی مرتبہ ایسے لوگوں کے خیالات سے آگاہی حاصل کر رہی تھی جو کہ خدا پر وشواس رکھتے تھے، جو جنت، جہنم، مرنے کے بعد والی زندگی اور ایسے بہت سارے نظریات پر ایمان رکھتے تھے جنہیں میں بچپن سے ہی فضول اور بیکار تصور کرتی تھی. یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ جن نظریات کے بارے میں مجھے بچپن سے ہی یہ بتایا گیا تھا کہ یہ سب نظریات جو سائنٹیفکلی ثابت نہیں ہو سکتے وہ فضول ہیں، اور میں نے اپنے پیرنٹس کی اس بات کو خاموشی سے سچ مان لیا تھا. مگر اس کے ساتھ ساتھ میرے پیرنٹس نے ہمیں ہمیشہ کتابیں پڑھنے اور زیادہ سے زیادہ جانکاری حاصل کرنے کی ہماری ہمیشہ حوصلہ افزائی کی تھی. اس لیے میں نے پہلی مرتبہ جب کسی مذہب کی کتاب کو پڑھنے کا فیصلہ کیا تو وہ کتاب بائبل تھی، اور میں بائبل کو کسی مذہبی کتاب کے طور پر روحانیت حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف ایک عام سی کتاب کے طور پر معلومات حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہی تھی. تو جب میں نے بائبل کو پڑھا تو وہ مجھے کسی بھی طرح روحانی اعتبار سے متاثر کن نہیں لگی. اسی طرح جب میں نے بائبل کے بعد قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا تو اس کو بھی ایک عام سی کتاب کی طرح صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے ہی پڑھ رہی تھی، مگر قرآن کا انداز کلام بالکل ہی مختلف تھا. اس کا انداز کلام دنیا کی تمام دوسری کتب سے بالکل مختلف تھا. اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے واقعی کوئی گاڈ یعنی کوئی سپر پاور اپنے بندوں سے مخاطب تھا. میں نے آج تک ایسا طرز کلام کسی کتاب کا نہیں دیکھا تھا. پھر دوسری اہم چیز، قرآن میں جن سائنسی رازوں کو بیان کیا گیا تھا وہ میرے لیے انتہائی حیران کن تھے کہ کیسے
آج سے 1450 سال پہلے کوئی انسان بغیر کسی سائنسی آلات کی مدد سے ایسے سائنسی راز جان سکتا تھا؟ یقیناً کائنات کے سائنسی راز بغیر کسی سائنسی تحقیق یا بغیر کسی سائنسی آلات کے صرف کائنات بنانے والا ہی جان سکتا تھا۔ اور میں جیسے جیسے قرآن کو پڑھتی جا رہی تھی، اس کی سچائی اور اس کی حقانیت سے متاثر ہو رہی تھی۔ مگر پھر ایک دن میری ماں نے مجھے رات کو اپنے بیڈ روم میں قرآن پڑھتے ہوئے دیکھ لیا۔ یہ بات ان کے لیے بہت ہی شاکنگ تھی۔ وہ اس چیز کے لیے ذہنی طور پر بالکل تیار نہیں تھی، مگر انہوں نے اسی وقت اس پر کچھ بہت زیادہ نیگیٹو رد عمل نہیں دیا اور وقتی طور پر تو وہ خاموش ہو گئیں۔ لیکن اس واقعے کے بعد سے میرے اور والدہ کے تعلقات کافی خراب ہونا شروع ہو گئے تھے، اور اگلے 2-3 مہینوں میں یہ بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ حالانکہ میرے دل و دماغ میں ایسی کوئی سوچ نہیں تھی کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں یا میں قرآن کو کسی روحانی کتاب کے بطور پڑھ رہی ہوں۔ میں تو صرف نالج حاصل کرنے کے لیے اسے ایک عام کتاب کی طرح پڑھ رہی تھی۔ مگر پھر میں آہستہ آہستہ اسلام اور قرآن سے متاثر ہونے لگی۔ دراصل اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا کہ میں نے گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا اور میں کسی قسم کے چکن، مٹن یا بیف وغیرہ سے دور ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ صرف ڈائٹ پلان تھا، مگر میری والدہ نے اپنے دماغ میں سوچ لیا کہ یہ سب بھی اسلام کی وجہ سے ہے، اور انہوں نے مجھے ایک دن کہا کہ تم گوشت بھی اس لیے نہیں کھاتی ہو کہ مسلمان پورک وغیرہ سے پرہیز کرتے ہیں۔ میں سمجھ رہی ہوں کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، تم غلط سمت میں جا رہی ہو۔ اگرچہ میں نے کافی صفائی دینے کی کوشش کی تھی، مگر میری والدہ کو میری باتوں پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسی طرح چند مہینے مزید گزر گئے اور میں اور زیادہ اسلام سے قائل ہونے لگی تھی کہ رمضان آ گیا، اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس رمضان میں روزے رکھوں گی۔ مگر یہ بات اتنی آسان نہیں تھی کہ میں لیٹ نائٹ سیڑھیاں اتر کر نیچے جاؤں، کچن سے اپنے لیے سحری میں کچھ کھانے کو تلاش کروں، یا کھانا بنانے کی کوشش کروں اور گھر میں موم کو پتہ نہ چلے، یا سارا دن بھوکی رہوں اور کھانے سے منع کروں تو یہ بات چھپی رہے۔ ایک دن میں رات کو سحری کے لیے کچن میں کھانے کے لیے کچھ تلاش کر رہی تھی، میری موم وہاں آ گئیں اور انہوں نے مجھے سب کرتے دیکھ لیا۔ اس دوران میرے موبائل پر ایک مسلم اسکالر کا لیکچر چل رہا تھا جو رمضان کے حوالے سے گائیڈ کر رہے تھے۔ والدہ نے سب دیکھا تو کہا، تم میری بیٹی ہو، میری محبت کی حقدار ہو، میرے ساتھ اس گھر میں رہ سکتی ہو، مگر صرف اس صورت میں کہ تم خود کو اسلام سے الگ کر لو، اور اگر تم یہ نہیں کر سکتی تو تمہیں میرے ساتھ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ میں اگرچہ اس وقت تک حتمی طور پر یہ فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے، اور والدہ بلا شبہ اوور ریئیکٹ کر رہی تھیں، مگر پھر بھی میں نے گھر میں اپنے اور والدہ کے درمیان بگڑتی ہوئی صورتحال کو دیکھ کر یہی مناسب سمجھا کہ میں وقتی طور پر یہاں سے چلی جاؤں، تاکہ میرے اسلام کو اسٹڈی کرنے سے والدہ کو جو پرابلم ہے وہ پرابلم ختم ہو جائے۔ میں نے ایک مسلمان دوست سے بات کی، اس نے مجھے اپنے گھر میں ایک کمرہ دینے کی آفر کی، اور اس طرح میں اس کے ساتھ روم رینٹ پر لے کر رہنے لگی۔ وہ میاں بیوی میرے اسلام قبول کرنے کا فائنل ذریعہ بنے۔ میری دوست اور اس کے شوہر نے مجھے اسلام کو سمجھنے میں بہت زیادہ مدد فراہم کی۔ میں نے ان کے ساتھ رمضان گزارا، اور 6 مہینے کے اندر ہی میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا اور اسلام قبول کر لیا۔ یہی میری ملاقات اپنے ہسبینڈ سے ہوئی۔ دراصل یہ ملاقات بھی ایک فلمی سین سے کم نہیں تھی۔ ہوا یوں کہ میری اپنی ہسبینڈ سے پہلی ملاقات فلائٹ میں ہوئی، مگر اس دوران ہماری کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ وہ ایک پیسنجر کے بطور سفر کر رہے تھے اور میں ایئر ہوسٹس تھی۔ مگر پھر جب میں نے ان کو اپنی مسلمان سہیلی کے گھر دیکھا تو میں حیران ہوئی کہ چہرہ تو جانا پہچانا ہے، مگر انہوں نے مجھے پہچان لیا اور کہا کہ آپ فلاں ایئر لائن میں ہوسٹس ہیں۔ تب مجھے یاد آیا کہ ان کو کہاں دیکھا تھا، مگر میں حیران تھی کہ وہ اس گھر میں کیا کر رہے تھے۔ تو میری سہیلی نے مجھے بتایا کہ یہ میرے ہسبینڈ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ بہرحال میں جس گھر میں کمرہ کرائے پر لے کر رہ رہی تھی، وہاں ان کا آنا جانا کافی تھا۔
اپنی والدہ کے گھر سے آنے کے 6 مہینے بعد میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اس کے بعد میرے ہسبینڈ نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا اور ہم نے جلد ہی شادی کر لی۔ اس سب نے میری والدہ کے دل میں مزید شکوک پیدا کیے کہ میں پہلے سے کسی مسلمان لڑکے کو جانتی تھی، اسی کے لیے میں گھر چھوڑ کر گئی، اسی کے لیے میں نے اسلام قبول کیا، وغیرہ وغیرہ۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اس میں کچھ چیزیں محض اتفاق تھیں اور کچھ چیزیں پہلے سے ہی وقوع پذیر ہو چکی تھیں۔ میرے ہسبینڈ سے میری ملاقات یا شادی نہ بھی ہوتی تو بھی میں اسلام قبول کرنے کی طرف گامزن ہو چکی تھی، اور جب میں نے گھر چھوڑا تھا اس وقت میں پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکی تھی اور اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ مگر والدہ کے علاوہ باقی فیملی ممبرز کو میرے اسلام قبول کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں اپنے فیصلے لینے کے لیے آزاد ہوں۔ یہ 100% میرا ذاتی معاملہ ہے۔ جی تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی سٹوری؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔